بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب مولا کی عید۔ طالب مولا عید کیسے مناتا ہے؟ عام طور پر عید میں عمدہ اور اچھے لباس پہنتے ہیں، عمدہ اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں، دوست و احباب رشتہ داروں سے گلے ملتے ہیں اور لذت و شہوت سے لطف اندوز ہونے سے عید منانے کا دم بھرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی عید ہوتی ہے، لیکن طالب مولا کی یہ عید نہیں ہوتی، بلکہ طالب مولا کی عید تو یہ ہوتی ہے کہ وہ طاعت اور بندگی کی علامت و حقیقت کو ظاہر پاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے دور کرنے والے گناہوں اور رب سے غفلت میں ڈالنے والی خطاؤں سے دوری اختیار کرتا ہے، گناہ کے عوض نیکیوں کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے درجات کی بلندی کی بشارت عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، خلعتیں، بخششیں اور کرامتیں حاصل ہونے سے اس کی عید ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اس کے سینے میں روشن ہو جانے سے اس کی عید ہوتی ہے۔ یقین کی قوت اور بہت ساری معرفت کی علامات نمایاں ہونے کے سبب اس کے دل میں جو سکون پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کی عید ہوتی ہے۔ علوم معرفت اور رازوں کا دل میں عطا سمندر سما جانے سے اس کی عید ہوتی ہے۔ زبان پر اس کے رب کے کلمات اور رب کی دعوت جاری ہو جانے سے اس کی عید ہوتی ہے، اور یہ اس کی حقیقی مسرتیں جو علوم معرفت سے اسے حاصل ہوتے ہیں، یہ اس کی عید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عید کے دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور آپ اس وقت بھوسی کی روٹی کھا رہے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ اے مولا علی مشکل کشا، آج عید کا دن ہے اور آپ چوکر یعنی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا باب العلم نے جواب دیا، آج عید تو اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، آج عید اس کی ہے جس کی محنت مشکور ہو، اور آج عید اس کی ہے جس کو گناہوں سے بخشش ملی ہو، آج عید کا دن اس کے لیے ہے جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارے لیے آج بھی عید کا دن ہے اور کل بھی عید کا دن ہوگا، اور وہ ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی طلب میں گزاریں گے، اس کی نافرمانی سے دور ہو کے گزاریں گے، اس کی رضا کے لیے گزاریں گے۔ پس ہر صاحب عقل و شعور کے لیے یہی بات مناسب اور زیبا دیتی ہے کہ عید کے ظاہری معاملات پر نظر نہ رکھے، بلکہ ظاہر پر فریفتہ ہونے کے بجائے عید کو عبرت اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے، عید کے دن کو قیامت کا دن سمجھے، عید کی رات کو جو اعلان عید ہوتا ہے، عید کی نماز کا اعلان ہوتا ہے، اس کی آواز کو سور پھونکنے کی آواز سمجھے، سور کی آواز سمجھے۔ جب لوگ عید کے انتظار میں تیاری کر کے رات کو سو جاتے ہیں تو اس سونے کو، اس حالت کو ایسا سمجھے کہ گویا دو سور پھونکنے کے درمیان کی خواب کی حالت گویا وہی حالت ہے، گویا کہ حضرت میکائیل نے پہلا سور پھونکا اور جو صبح کو اٹھا گویا کہ اس نے دوسرا سور پھونکا،
وہ حالت ہے۔ عید کی صبح لوگوں کو جب اپنے اپنے گھروں سے محلوں سے باہر نکلتے اور رنگ بے رنگ لباس اور طرح طرح کے زیورات میں لپٹا ہوا اور خوشی میں جھومتا ہوا دیکھے تو خیال کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کب اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور ان کی نیکیوں سے ان کے چہرے دمک رہے ہیں، اور یہ نیکوکار اور اہل تقوی اور طالب مولا ہے، اور اہل تقوی خوش و خرم ہے، اور جو لوگ چہرہ مرجھائے ہوئے اور جو کہ مشرکوں اور مجرموں اور شرک کی حالتوں میں نظر آئے، بس ان کو دیکھ کر کے سمجھ جاؤ کہ یہ اہل معصیت، غمزدہ، شرک میں مبتلا، خدا کی پھٹکار برس رہی ہے ان پر، وہ منہ کے بل اوندے پڑے رینگ رینگ کر چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کی طرف ہم اہل تقوی کو سوار کرا کے لے جائیں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے اونٹوں کی طرح ہکائیں گے۔ اس دن ہر زاہد و عابد ابدال اپنے حقیقی بادشاہ اور محبوب کے پاس عرش کے سائے میں آرام و سکون میں ہوگا۔ ہر ایک کے جسم پر لباس اور زیور ہوگا، چہرے پر معرفت و اطاعت کی انوار اور تجلیات ہوں گے، اس کی تازگی اور جھلک نمایاں ہوگی۔ سامنے نعمت کے دسترخوان بچھے ہوں گے جس پر طرح طرح کے کھانے، مشروب اور پھل اور میوے رکھے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو چکا ہوگا۔ اس وقت وہ اپنی اپنی منزلوں میں یعنی خدا کی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جنت میں ہر مرغوب طبع چیز موجود ہوگی اور جلوہ الہی میں وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور وہاں کی نعمتیں ایسے ہوگی کہ نہ آنکھوں نے اس جیسی نعمتیں دیکھی ہے اور نہ کانوں نے وہاں کے رازوں کو سنا ہے، بلکہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور بھی نہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کی جزا میں اپنی جنت کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیسی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اور جو دنیا کے طلبگار ہے تو وہ گریہ و زاری اور رنج و الم میں مبتلا ہوں گے، اور جو مولا کے طلبگار ہیں وہ جو ہے رب کے جلووں میں مست ہوں گے۔ اب رہے وہ جو طالب مولا ہے، عید کے دن قومی فریروں کو لہراتے، جھنڈوں کو سر بلند کرتے، ان کو چاہیے کہ اس وقت کو یاد کرے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی۔ اونچے نشان والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے پکارے گا، اور جب وہ عید گاہ میں نمازیوں کے درست صفے جن میں بہت سے لوگ شریک ہیں دیکھے تو یاد کرے کہ کل قیامت کے دن تمام مخلوق اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑی ہوگی کہ برے لوگ الگ قطاروں میں اور نیک لوگ الگ قطاروں میں کھڑے ہوں گے، اور تمام ڈھکی چھپی باتیں اس روز ظاہر ہو جائے گی۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کر لوگ عیدگاہ سے لوٹتے ہیں، کوئی گھر کو جاتا ہے، کوئی دکان کو اور کوئی مسجد کو، تو اس وقت یہ حالت دیکھ کر طالب مولا کو چاہیے کہ اس منظر اور کیفیت کو یاد کرے کہ اس طرح لوگ حشر میں جزا و سزا دینے والے بادشاہ کے حضور سے اپنے رب کی نعمتوں والی جنت یا اپنے رب سے ناراضگی والی دوزخ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت قائم ہونے کا دن یاد کرو، اس روز لوگوں کے گروہ دو بن جائیں گے، ایک گروہ رب کی جنت کی طرف اور دوسری گروہ رب کی ناراضگی کے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں طالب مولا بتائے اور طلب مولا والی عید، طالب مولا بن کر عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔